گاہے بگاہے نواز شریف صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں اینڈ آئی ووڈ سے دس از ریاستی احتساب، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کارگل کا ذکر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب کو موقع ملا تھا اور جب کارگل ہوا اس کے فوراً بعد بھی وہ بطور وزیر اعظم کارروائی کر سکتے تھے، نہیں کی۔ پھر اس کے بعد 2013 میں جب وہ واپس آئے اقتدار میں، اس وقت بھی کارگل کے اوپر وہ کمیشن بنا سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہ معاملہ صرف کارگل کا نہیں ہے بلکہ جو 12 اکتوبر کی فوجی بغاوت ہوئی تھی وہ بھی 2013 میں جب نواز شریف آئے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے انہی اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں کا سہارا لیا اور ان کو سپورٹ کیا، چاہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی، چاہے وہ دوسرے معاملات تھے جن میں فوج کو باقاعدہ ملوث کیا گیا، اور 2014 میں جب دھرنے کے دوران باقاعدہ عمران خان صاحب اور جنرل راحیل شریف صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ حکومت کی مرضی سے ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو واقعہ ہوا تو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو ہے بٹھانے والے بھی نواز شریف سے جنرل راحیل شریف کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، اور پھر یہ جو ایپکس کمیٹیاں بنی ہیں، اور اب یہ اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے کہ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کے اندر بھی ان کے بھائی شہباز شریف کی حکومت نے جو ہے سب کچھ کیا۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ صرف یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھ پہ جھوٹے مقدمے کس نے بنائے؟ تو یہ جھوٹے مقدمے ججوں نے تو نہیں بنائے، یہ پاناما بینچ کے جو 5 جج تھے ان کی کوئی ذاتی جاگیر کا مسئلہ تو نہیں تھا، کوئی رائے ونڈ کا۔ ظاہری بات ہے ان کے پیچھے بھی لوگ تھے، اور ان کے جو پیچھے لوگ تھے وہ سب کو پتہ ہے، جنرل باجوہ تھے، جنرل فیض تھے۔ تو اب ان کا نام لینے کی بجائے اب صرف اپنا ایک بیانیہ جو ہے اس کو بحال کرنے کی میں سمجھتا ہوں ایک کوشش ہے نواز شریف صاحب کی، لیکن یہ اچھی کوشش ہے، دیر آئے درست آئے، مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک نواز شریف صاحب اب کی بار جو یہ ریوائیو کیا ہے یا رینیو کیا ہے یا ریفریش کیا ہے اپنا بیانیہ، یہ کب تک اس پہ کھڑے رہیں گے؟ اور اب انہیں یہ ضرور معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر ان کا معاملات کلیئر ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے جو بھی بیانات دیے ہیں اس سے واضح ہو گیا ہے کہ نیب جو ہے اب ان کے مقدمات میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور آئندہ صرف ایک رسمی کارروائی ہوگی نواز شریف صاحب کی جو آئندہ جو آل عزیزیہ والے کیس میں اپیل کی سماعت ہے، اور وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جب ہائی کورٹ میں اپیلیں منظور ہو جائیں، سزائیں ختم ہو جائیں، مدعی سست ہو جائے جو ہیں، اور گواہ بھی سست ہو جائیں، اور جج بھی چست ہو جائیں، تو پھر تو سپریم کورٹ میں کسی نے اپیل نہیں کرنی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں تھوڑی سی یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور ان کے ساتھ جو عمران خان جس طریقے سے استعمال ہوئے ان دونوں کے ہاتھوں میں، کیا اس کا یہ کھل کر ذکر کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اب ان کا مخالف تو ایسا سچ ہے نہیں جو ان کی ان باتوں کا جواب دے سکے۔ جو سب سے بڑا مخالف ہے وہ تو جیل میں ہے، اور اسی لیے وہ اب ایک قسم کا اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کر رہے ہیں، ایک قسم کا اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قیادت سامنے کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت جو سب سے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ قیادت ہے وہ جیل میں ہے۔ تو میرے خیال میں اس بیانیے کو بھی نواز شریف صاحب کوشش ضرور کریں گے ہائی جیک کرنے کی، اور ان کے پاس جواز تو ہیں، مگر اب دیکھیں وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ جی مالک، آپ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 روز سے بات کرتے جا رہے ہیں ریاستی احتساب کی۔ کل انہوں نے ذکر کیا کہ جنرل فیض نے ججز سے کہا، جنرل جسٹس شوکت عزیز سے کہا کہ جی اگر آپ نے نکال دیا مریم نواز کو اور ان کے والد کو تو 2 سال کی محنت چل جائے گی، سو اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا یہ کرنے کا مقصد کیا ہے مالک؟ دیکھیں، ان کو کافی بک کر رہی ہے بات کہ جو اینٹی اسٹیبلش جو کنگز پارٹی کا لیبل ان پہ لگا ہے، اور آپ کو یاد ہے ڈان کی خبر آئی تھی اور اس میں پہلی دفعہ اس پہ ذکر ہوا کہ جی جو منشور کمیٹی ہے وہاں پہ بھی بات ہوئی، اور وہاں پہ میاں صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ ہمارے پہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور اب انہوں نے جوڈیشل پروسیس پہ سب سے زیادہ بات ہوتی تھی کہ دیکھیں وہ آ رہے ہیں تو جوڈیشری کی ساری ہوائیں موافق ہو گئی ہیں، تو وہ یہ ریپریو نہیں مل رہا، یہ ریڈریس ہو رہا ہے جو گریوینسز تھی۔ اب وہ اس کی پیس پہ بھی کرٹیسائز کر رہے تھے، آج مریم بی بی نے بھی کیا، وہ خود بھی کر رہے تھے، پھر بار بار جیسے بھی متی بات کر رہے تھے۔ بات وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا بیانیے میں وہ یہ زیادہ جو اگریشن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، انسسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کمپرومائز کے تحت نہیں آئے، ہم باتیں طے کر کے نہیں آئے، ہم اپنی شرائط پہ آئے ہیں۔ لیکن ہو اب یہ رہا ہے
کہ یہ تاثر ہٹے گا یہ تو بڑا مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں لیکن ایک چیز میں پھنس گئی ہے اسٹیبلشمنٹ وسیم, کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the tail is wagging the dog. اب وہ سین ہو گیا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کی مجبوری تھی, ایک آرمی چیف نے ہٹایا عمران خان کو, اب دوسرے آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے, اور ایک نئی گیم پلان لگ گیا ہے جس کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. پنجاب کے اندر بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جب شہباز شریف جا کے ملے جہانگیر ترین سے. اگر آپ سمپلی جہانگیر ترین کے اوپر بیانات نکال لیں ان تمام لوگوں کے پی ایم ایل این ٹاپ لیڈرشپ کی, تو آپ سوچ سکتے ہیں یار کیسے کمرے میں بھی کیسے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن آج نیشنل انٹرسٹ میں وہ بھی ہو رہا ہے. سو چیزیں تو ساری جو پلے بک ہے اس کے مطابق ہو رہی ہیں. آئی تھنک میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اب, ہاں میں بات کر رہا تھا ٹیل ویگنگ دا ڈاگ. دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بڑی حد تک میاں صاحب بن گئے ہیں. اب یہ تمام چیزوں کو اگر آپ نے ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا کور دینا ہے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کو ہارنا ہے الیکشن میں, وہی ان کی پاور بیس ہے ادوی تعداد سے, وہی کی میجورٹی چاہیے آپ کو. وہاں پہ صرف پی ایم ایل این ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی سیٹیں نہیں اٹھا سکتی, وہاں پہ اتنے انڈیپینڈنٹ سیٹیں نہیں اٹھا سکتے. پریشر گروپس ہونا اپنی جگہ ہے لیکن بلک آف دا سیٹس تو پی ایم ایل این نہیں اٹھا سکتی ہے. اب میاں صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں مجبوری ہوں. اسٹیبلشمنٹ پہلے اور دو اسٹیبلشمنٹ اپنی اتنی آگے جا چکی ہیں کہ اس وقت ان کے لیے بڑا مشکل ہے میاں صاحب کو ڈمپ کرنا. الیکشن کے بعد ڈمپ ہو سکتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور آپ کو اچانک پتہ لگے کہ وہ میاں صاحب کے پاس سیٹیں تو زیادہ ہیں لیکن زرداری صاحب نے زیادہ بڑا الائنس بنا لیا اور ہاتھ ہو جائے. وہ الیکشن کے بعد ہونے کے بہت چانسز ہیں. لیکن الیکشن تک اب میاں صاحب مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں مالک, یہ تو آپ نے دس از آئی تھنک یہ آپ نے بڑی بات کہہ دی کہ اب ریورس ہو گیا کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہو گئے ہیں اور پہلے میاں صاحب کو ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی. ساتھ ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ آئی پی پی جو ہے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جو کہ ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے اور بظاہر یہی سچویشن ہے کیونکہ جو جاتا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. اب یہ اس پارٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی پارٹی کیا کوئی الیکشن کا اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ اس پر پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب ہیں یہ بیرسٹر لائر لیکن یہ سیاست میں بھی ان کی انوالومنٹ رہی ہے. جی زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نسیم. دیکھیے میں اس پہ اتنا نہیں کہہ سکتا, آپ کا جو یہ سینئر پینلسٹ بیٹھے ہیں یہ زیادہ بات بتا سکیں گے, لیکن نیچرلی الیکشن کے لیے اب آپ نے ابھی آپ کے جو یہ دونوں سینئر پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ان پہ جو لیبل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, آئی پی پی بھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, تو نیچرلی وہ سب آپس میں بات تو کریں گے. اگر بات آپ نے ابھی کہی کہ جی یہ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو نیچرلی اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی تو پھر وہ آپس میں بات کر کے, کیونکہ سب ایک ساتھ ہی ہے نا, سب ایک ہی ایجنڈا ہے. ان کا مین ایجنڈا تو یہی ہے کہ جو سب سے پاپولر پارٹی ہے وہ باہر رہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, الیکشن کمیشن سے وہ فارغ ہو جائیں اور جو ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. تو نیچرلی وہ آپس میں سب بات کریں گے اس طرح سے, میرا یہ ویو ہے.